بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی بیوی جس نے بے انتہا مصائب دیکھے، عام طور سے بڑے مصائب برداشت کرتے، لیکن خون حسین کا اثر یہ ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے لیکن صبر کا پہاڑ ہے۔ میں آج مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صرف بی بی کی شہادت کی ایک روایت پڑھوں گا، بی بی کی شہادت کی 3 روایات۔ صبر، کیوں اتنی سمجھ؟ میرے ان جملوں کو سنیے گا، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں۔ اتنی سمجھداری کیسے ہوتی ہے کسی بچے میں؟ جب اہل بیت کا خون ہو تو بچے میں سمجھداری ہوتی ہے۔ جب امام نبی اور امام کا وہ ڈائریکٹ بیٹا یا بیٹی ہو نا، تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب فہم و فراست ہوتی ہے۔ اس خون کا اثر ہوتا ہے جو امام کا، اس نبی اور امام کے خون کا اثر۔ چھٹے امام سے پوچھا، اگر نبی اکرم کے بیٹے ابراہیم جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے انبیاء کے بیٹے ہوتے۔ تو کہا وہ بیٹا بہت خاص ہوتا۔ اب جناب سید الشہداء کی بیٹی میں وہ خون کا اثر ہے نا، تو ہیں چھوٹی لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہیں۔ جب مدینے میں خاتون نے جناب سکینہ کو دیکھا تو ایک مرتبہ صدقہ دینے لگی، کہا بیٹی یہ صدقہ کھا لو، صدقے کی کھجور لائیں۔ تو کہا صدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ تو اس خاتون نے کہا صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے، تم پہ صدقہ کیسے حرام ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تجھے ابھی اندازہ نہیں ہوا ہم کون ہیں؟ وہ خاتون فوراً دوبارہ گھر گئی، ایک مرتبہ نظر کی کھجور لے کے آئی۔ اس نے کہا یہ نظر کی کھجور ہے، کھا لیجیے۔ کہا کیوں اتنا اہتمام کر رہی ہو؟ کہ میری 3 دعائیں ہیں، بس دعا مانگ دیجیے میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، بعد میں کھجور کھاؤں گی، بتا دعا کیا؟ ایک مرتبہ وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہے، بس دعا کر دیجیے گا میرا شوہر سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے۔ وہ مسافر ہے، مسافر کہیں گھر واپس پلٹ آئے۔ بچی نے سنا اچھا مسافر گھر بھی واپس جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک مرتبہ اس نے کئی دعائیں کہیں، ایک دعا کہی، کہا آخری دعا بتا۔ تو نے کہا تھا 3 دعائیں، کہا بس یہ دعا کرنا میرے بچے ایسے نہ اجڑیں جیسے آپ اجڑیں۔ بیوی نے مرتبہ رو کے کہا پھوپھی اماں، میرے بابا جب مجھے سینے پہ سناتے تھے نا، انبیاء کے واقعات سناتے تھے۔ میرے بابا نے مجھے ایک مرتبہ حضرت صالح نبی کا واقعہ سنایا تھا۔ تو پھوپھی اماں، بابا نے کہا تھا اس اونٹنی کا ایک فصیل ایک بچہ بھی تھا، اس امت نے جب اس اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا، وہ اونٹنی شہید ہو گئی، تو اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھ کے اس امت کو بددعا دی تھی۔ پھوپھی اماں مجھے بابا نے بتایا تھا اللہ نے اس امت پہ عذاب نازل کر دیا کیونکہ اس اونٹنی کے بچے نے بددعا کی، اللہ نے بددعا قبول کر لی۔ پھوپھی اماں اتنا بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام تھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی آپ آمین کہہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا۔ نیزے پہ سر تھا، آنسو جاری تھے، شاید مولا آنسو سے بتا رہے سکینہ بددعا نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں میں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں، میری آپ سے درخواست ہے جی کھول کے روئیے گا، جی بھر کے روئیے گا، یہ آخری مجالس ہے۔ بھائی میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ علی و بطول کی بیٹیوں کو تازیانے مارے جاتے، شیور بچوں کو مار کے کہتا تھا رونے کی اجازت نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی ایک مرتبہ بی بی نے ایک سوال کیا، بھیا کیا بات ہے میں نے کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے بیٹھے نہیں دیکھا۔ کہا بی بی میرے نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں میں کانٹے لگے۔ بی بی نے ایک ایک کانٹا پاؤں سے نکالا۔ مولا سجاد اس بات کو یاد کر کے بہت روتے۔ کسی نے کہا مولا کیا بات ہے، رونے کی بات کیا ہے؟ آپ کی بہن نے آپ کے پاؤں سے کانٹے نکالے۔ کہا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، میری بہن کے کانٹے نکالنے والا کوئی نہیں تھا، میرے ہاتھ توق میں بندھے تھے۔
بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے، اہل بیت کو دو طرح کے زندان ملے شام میں۔ ایک زندان ایسا تھا جس کی اندر روشن دان بھی نہیں تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ دوسرا زندان ایسا تھا اس کی چھت نہیں تھی، اگر بارش ہوتی تو آل محمد پہ پڑتی، دھوپ نکلتی تو آل محمد دھوپ کی اذیت میں آتی۔ اس بازار کے زندان میں بیویاں تشریف فرما تھیں۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت بیوی نے دیکھا پرندے اڑ کے جا رہے ہیں۔ بیوی نے سوال کیا، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا، بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں۔ شام ہوئی، پرندے دوبارہ کہا، بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں، یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ کہا بھیا پرندے تو گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی زندانوں سے رہا ہو کے گھر جاتے ہیں؟ یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ میں ہاتھ باندھ کے بیوی کی خدمت کروں گا، بیوی کچھ قیدی رہا ہو جاتے ہیں، کچھ زندان میں دفن ہو جاتے ہیں۔ حضرکم اللہ، میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، اگر دیکھ سکے نہیں تو بس تاریخ کی آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا۔ جب بیوی کو رہائی ملی نا، مولا سجاد نے کہا شہداء کے سر واپس کرو۔ پھر دوسری بات کہی، جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کرو۔ جو انہوں نے تبرکات لوٹے تھے نا واپس آنے لگے، پہنتے پہنتے چادر تطہیر آئے، جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر۔ آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا۔ اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے آئے، ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے روک کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بیوی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ بس میں نے تمام کر دیا، آخری روایت پیش کر رہا ہوں۔ جناب سکینہ خواب میں دیکھ رہی ہیں، مرحوم آیت اللہ اشتہار نے سکنا مال محمد میں روایت دیکھی ہے، خواب میں دیکھ رہی ہیں مولا حسین تشریف لائے۔ ایک مرتبہ بیوی رونے لگی کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت لائیے گا، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے لگائے، بابا میرے چچا عباس کو بہت پکارا لیکن کوئی نہیں آیا، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بابا میں آپ کے سینے میں سونا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے باہیں پھیلائی بیوی کے خواب میں کہا بیٹی میرے پاس آ جائیے۔ ایک مرتبہ خواب میں بیوی دیکھتی ہے میں بابا کی گود میں ہوں، مولا نے اٹھایا کہا بیٹی میں آپ کو لینے آیا تھا۔ اچانک جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی، چاہے سکینہ کہیں چاہے رقیہ کہیں۔ ایک مرتبہ بیوی کی آنکھ کھلی، بیوی نے آواز دے کے پوچھا پھوپھی اماں ابھی میرے بابا یہاں پہ موجود ہیں، میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی، کہا پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے آئے تھے یہیں موجود تھے۔ بیویاں رونے لگی، یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی، اس نے پوچھا کیا بات ہے یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ رونے سے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ ایک بچی ہے، وہ کہتی ہے مجھے اپنے بابا کے پاس جانا۔ کہا کون ہے اس کے بابا کا؟ وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا اسے حسین کا سر دے دو۔ ایک تشت میں سر رکھا گیا، سر پہ کپڑا رکھا گیا، ایک چراغ کے ساتھ تشت لایا گیا۔ جناب سکینہ نے جب سر کو دیکھا نا تو بیوی نے نہیں پہچانا سر لائے ہیں، سبزی شاید کھانا لائے گا، اب مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے بابا کے پاس جانا۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے اس تشت سے کپڑا ہٹایا، بس کپڑے کا ہٹانا تھا، بیوی نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، آگے بڑھی، سر کو گود میں لیا، رو کے کہنے لگی بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟ بابا یہ کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچانک روتے روتے بیوی زمین پہ گر گئی، بس زمین پہ گرنا تھا، مولا سجاد نے آوازیں پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لیجئے۔ سب نے کہا کیا بات ہے، سکینہ کا رونا بند کیوں ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن رہا ہو گئی، میری بہن رہا ہو گئی، میں نے تمام
جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے گھر میں جا کے سوچیں گے تو رونا ضرور آئے گا. جانتے میں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں؟ تاریخ میں 3 ایسے دفن کرنے والے ہیں جو دفن کے وقت رو رہے تھے. پہلے مولا علی جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تو رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیں. دوسرے کوئی قید میں بھائی بہن کا جنازہ لایا, ہاتھوں پہ اٹھا کے آواز دے کے فرماتے ہیں 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے تیسرا جنازہ نہیں بتایا. آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹے کو حسرت ہوتی ہے میرے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں. 5ویں امام نے بہت لوگوں کو بلایا, ارے چوتھے امام کی شہادت ہو گئی, لیکن چوتھے امام کہتے ہوں گے بیٹا نہ بلاؤ لوگوں کو. بابا کیوں نہ بلاؤ, ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے. باپ کے جنازے میں لوگ ہیں, مولا کہتے ہوں گے بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, لیکن میرے بابا کا جنازہ 3 دن دھوپ میں پڑا رہا. پروردگارا واسطہ اس لاشے کا جو میدان کربلا میں دھوپ میں پڑا رہا, 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا اس یتیمہ بیوی کا واسطہ جن کا زندان میں انتقال ہوا, اس بیوی کی شہادت کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے اس سے التماس سے دعا کی. پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا, ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ایسے مالا کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرما. مجھے ابھی بھی کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں سوال کروں آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ میں آیا تو سجاد اتنا کیوں ہوتے تھے. انہوں نے بابا کا لاشوں کا آواز ہوتے تھے, کسی چھوٹی سی بہن کا زندان میں لاشا. میرے سارے بھائی کیسے رو رہے ہیں. آپ سب کی طرف سے مولا سجاد کی خدمت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولا اگر میرے یہ بھائی کربلا میں ہوتے ہیں, جناب علی اصغر کو تیر نہ لگتا, جناب علی اکبر کو برچھی نہ لگتی, مولا یہ میری بہنیں میری بیٹیاں ہوتی جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے.